ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت اور ربوبیت، وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ بنانے والا بھی وہ ہے، چلانے والا بھی وہ ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے۔ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کا میرا سانجھا ایمان ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود تھا۔ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، یعنی اس کائنات میں کچھ باقی نہیں رہے گا، آپ کا میرا سانجھا ایمان ہے کہ اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زمان، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر، مبارک ذات گرامی ہے۔ بابا جی مسجد میں بیٹھے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ ساتھ والے نمازی نے پوچھا، بابا جی خیر ہے، بڑے تھک گئے ہو؟ کہندہ پتر ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تے ہجے بھی نوکری کر رہے ہیں۔ اچھا بابا جی ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نوکری کر رہے ہیں؟ کہتا نہیں، زندگی کی کچھ ضرورتیں باقی رہ گئی ہیں
لہٰذا وہ پوری کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹرا جاب کر رہا ہوں۔ واقعہ سنا نا اس طرح کا؟ کبھی ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں، نوجوان لیٹ آتا ہے، بیٹا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں قاری صاحب میں اوور ٹائم لگاتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اوور ٹائم جاب کرتا ہوں۔ آپ بھی نظر نہیں آتے؟ کہتا ہے میں دوہری ڈیوٹی کرتا ہوں، میری دن رات دونوں کی شفٹ ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی، ایکسٹرا جاب، اوور ٹائم، ڈبل شفٹ۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ شہر شہر نگر نگر کا واقعہ ہے، یہ آپ کی میری باتیں ہیں، یہ اس مسجد سے کسی دوسری مسجد یا اس شہر سے کسی دوسرے شہر کا قصہ ہے۔ یہ سب ہم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک جاب سے پوری نہیں پڑتی، ریٹائرمنٹ تک زندگی کی ابھی لوڑیں تھوڑے باقی ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کوئی کرنے والے کام رہ گئے۔ یہ جو ہم ایکسٹرا کام کر رہے ہیں نا، اپنی جاب سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی عمر سے بڑھ کے، اگر اس کو میں عربی زبان میں بولوں تو اس کو کہتے ہیں نفل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفل۔ سوال یہ ہے 20 30 40 50 60 70 سال کی عارضی زندگی کے لیے اتنا نفلی کام کرتے ہو، تھک جاتے ہو کہ تھکنے نہیں دیتا، مجھے ضرورتوں کا پہاڑ، اور میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، اتنا کام کرتے ہو۔ سوال یہ ہے جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کا سفر بہت لمبا ہے، جہاں کا سفر بہت کٹھن ہے، سوائے اللہ کی رحمت کے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت آیا تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ساری زندگی بڑی حدیثیں بیان کرتا رہے اور موت سے ڈر گیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 3 ساڑھے 3 سال اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں، اور 5,500 یعنی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ کہتے موت سے نہیں ڈرا تو پھر روتے کیوں ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا روتا اس لیے ہوں سفر لمبا ہے، سامان کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کائنات کے امام کے دروازے پر پڑے رہتے اور کہتے کبھی کبھی تو میں بھوک سے اتنا نڈھال ہو جاتا کہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لوگ میرے اوپر پاؤں دے کے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ اتنا بڑا حدیث کا متلاشی، موت کا وقت آیا تو کہا کمائی ہے کوئی نہیں، سفر بہت لمبا ہے۔ حضرات آج کی مجلس میں سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال تو بنتا ہے، آپ کی میری تیاری کتنی ہے؟ سفر تو آپ کا میرا بھی وہی ہے، منزل تو آپ کی میری بھی وہی ہے، تیاری کیا ہے؟ محض اہل حدیث کہلا لینا کافی نہیں، اہل سنت کہلا لینا کافی نہیں، دیوبند سے رشتہ جوڑنا کافی نہیں، حب اہل بیت کے نعرے لگانا کافی نہیں، تیاری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، کہا جہاں پہ فرض کام کرنے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے ساتھ نفل بھی کرتے رہنا، لوڑ تھوڑ قیامت والی پوری ہو جائے گی۔ کیسے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، 9 ہجری میں مسلمان ہوتے، 11 ہجری کی ابتدا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو جاتے۔ کیا معنی ہوا؟ 1.5 پونے 2 سال اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے، اور کائنات کے امام جب فوت ہوتے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت میں 4 صحابہ کرام تھے جو قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ابن کعب، عثمان غنی
اور چوتھے یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے، اساتذہ علماء بیٹھے ہیں. قرآن پاک یاد کرنا بڑی کمال کی بات ہے، لیکن میں اصل کمال بتا دوں، یاد کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا یاد رکھنا کمال ہے. یاد کرنا پھر آسان ہے، یاد رکھنا مشکل ہے. اور اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک یاد نہیں کیا، یاد رکھا بھی. اور کیسے یاد رکھا؟ ان کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہر ہفتے میں، ہر 7 دنوں میں ایک مرتبہ اللہ کا قرآن لازمی پڑھا کرتے تھے. مجھے معاف کر دینا، کوئی تو ایسا بھی بیٹھا ہوگا جس نے رمضان کے بعد قرآن کھولا ہی نہیں. کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا جسے سال ہو گیا قرآن پکڑا ہی نہیں. کوئی میری ماں بہن ایسی بھی سن رہی ہوگی جسے مہینوں گزر گئے قرآن پکڑا ہی نہیں. کوئی ایسا بھی ہوگا. ہمارے اسلاف کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے اس دن ہمیں اللہ کا رزق کھاتے بڑی شرم آتی ہوتی تھی جس دن ہم اللہ کا قرآن کھول کے نہیں پڑھتے تھے. اگر سیرت امام اہل حدیث سیکھنا ہے تو آئیے نا، پھر سیکھو. قرآن پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے گھر میں پڑھائیے، اپنے شاگردوں کو پڑھائیے، اپنے محلے داروں کو پڑھائیے، اپنے جاننے نہ جاننے والوں کو پڑھائیے. فرمایا ہر ہفتے میں روزانہ کے 4.25 سپارے پڑھتے، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل. شاید آپ میں میرے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی زندگی میں یہ عمل کیا ہو. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اللہ کا قرآن پڑھتے نہیں تھے بلکہ ہر روز 4-4.5 سپارے نماز تہجد میں پڑھا کرتے تھے. کیا کمال کی نماز ہے. میں نے کہیں پڑھا، بات دنیا کی ہے لیکن اچھی ہے. کہتے ساری اذانیں مؤذن دیتا ہے، تہجد کی اذان میرا رب دیتا ہے. کبھی اگر آواز آ جائے نا اور جاگنے کی ہمت ہو جائے، توفیق ہو جائے، تو سمجھا کرو کہ آج رب نے جگایا ہے. اور میں نے یہ کھرڑیاں والا کے اندر پہلے بھی کہا تھا، جس دن نماز تہجد کے لیے جاگ گئے، اللہ کی قسم آپ نہیں جاگیں گے، آپ کی قسمتیں جاگ جائیں گی. اکیلے بیٹھ کے نا ایک مرتبہ کہنا یا اللہ، اور تصور کرنا کہ وہ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں ہاں میرے بندے، سارا جہان سویا، چپ کر کے مجھے بتا مسئلہ کیا ہے. جیسے کبھی کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہو نا، جیسے کبھی کبھی اپنے پیاروں سے بات شیئر کرتے ہو نا، ساروں سے چھپا کے، سارے جہان سے چھپا کے آئیے اپنے رب سے بات کیجئے. نماز تہجد اگر اللہ آپ کو مجھے نصیب فرما دے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہر روز نہیں پڑھی جاتی، مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، کبھی ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو. وہ گھر کا جو بڑا ہے وہ تو ٹھیک نماز تہجد شروع کرے نا. وہ نماز تہجد پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو نمازی بنا دے گا. کیا منظر ہوگا، میں قبر میں پڑا ہوں اور میرا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہے. میں نے کہا تھا وہ لوگوں کچھ باتیں زمین کے اوپر نہیں سمجھ آتی، زمین کے اندر سمجھ آئیں گی. کچھ باتیں کھلی آنکھوں سے سمجھ نہیں آتی، بند آنکھوں سے سمجھ آئیں گی. اس کا سامان ابھی تیار کرو. کیا مقدس موقع ہوگا، ادھر اذان فجر ہو، یہ قبر میں پڑا ہے، اس کی بیوی بھی مصلی پہ کھڑی ہے، اس کی بیٹی بھی مصلی پہ کھڑی ہے، اس کا بیٹا بھی مصلی پہ کھڑا ہے، اس کا داماد بھی مصلی پہ کھڑا ہے، اس کی بہو بھی مصلی پہ کھڑی ہے، اس کا پوتا نواسا بھی مصلی پہ کھڑا ہے. اللہ کی قسم پیچھے مغفرت کا سامان رہ کیا جاتا ہے. اسے بخشش نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ لیکن سامان تیار کرو.
وہ کسی نے کہا تھا جوانی میں عدم کے واسطے سما پیدا کر اے غافل. یہ نوجوانوں کے لیے ماشاءاللہ نوجوانوں کی سجائی مجلس ہے. اللہ ان کی جوانیاں، ان کی محبتیں، ان کا دین، ان کا حیا، ان کی عزتیں سلامت رکھے، ان کو عزتوں کے رکھوالے بنائے. کہا جوانی میں عدم کے واسطے سما پیدا کر اے غافل. وہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. تیاری تو کرو نا. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں میں قرآن پاک مکمل، اور مکمل بھی کیسے؟ نماز تہجد میں. اصل میں نے ان کا یہ تعارف اس لیے کروایا ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا. ویسے میں نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا تھا جب حدیث بیان کرتے تو راوی کا تعارف کرواتے تھے، محدث کا تعارف کرواتے تھے، حدیث کی کتابوں کا تعارف کرواتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں نے تھوڑا سا تعارف حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے. اصل ان کی ایک حدیث ہے بیان کردہ جو صحیح المسلم میں ہے. وہ صحیح المسلم کہ جس میں تقریباً 7275 حدیثیں ہیں، یعنی 7300 7275 حدیثوں کا مجموعہ صحیح مسلم جسے ہم کہتے ہیں، اور صحیح البخاری کے بعد جس کا نمبر ہے، جس کو صحیحین مانا گیا ہے. the most authenticated کتابیں، سب سے بڑی قابل اعتبار کتابیں اگر حدیث کی 2 ہیں تو وہ صحیح البخاری اور صحیح المسلم ہیں. اور اس صحیح المسلم میں روایت موجود ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت والے دن بندے کا سب سے پہلا جو اللہ کے حقوق میں سوال ہونا ہے نا، وہ نماز کا ہونا ہے. اور یہ ترتیب ذرا سمجھ لیں، جلسوں میں کچھ سیکھا کریں اور لے کے جایا کریں اور آگے بتایا کریں. بچوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو سکھایا کریں. یہ نوجوان جو بناتے ہیں نا ٹک ٹاک، بنائیے، کون روکتا ہے، لیکن اچھی باتوں کی بھی بنائیے نا. ایک میڈیم ہے، ایک سورس ہے، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، تو اسے اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ دنیا داری کے لیے استعمال کرے سو کرے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی فیس بک پہ کیوں یہ باتیں نہیں لکھتے؟ آپ اپنے واٹس ایپ پہ یہ شیئر کیوں نہیں کرتے؟ 3 باتیں یاد رکھنا. اللہ کے حقوق میں قیامت والے دن سب سے پہلا حساب نماز کا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حساب قتل کا، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے پہلا حساب ٹھنڈے پانی کا ہونا ہے. یہ جو ہم ضائع کر دیتے ہیں نا، گرا دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب دینا میرے بھائی. میری ماں، بہن، بیٹی اگر اس کا صحیح حفاظت نہیں کرتی، ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہونا ہے. یہ ٹھنڈا پانی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے حساب اس کا لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کا حساب ہوگا نماز کا، فرشتے کہیں گے یا اللہ حساب کتاب آگے کیسے چلائیں؟ یہ تو پہلے سوال میں ہی فیل ہو گیا، اس کی تو نمازیں پوری نہیں ہیں. وہ آسمان والا، وہ رحمان اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے. وہ کہے گا فرشتوں دیکھو اس نے کوئی نفل نماز پڑھی ہو. فرشتے کہیں گے ہاں اللہ کچھ نفل پڑھے ہیں. سنیے نفل نماز کی اہمیت کیا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں میرا مالک یہ حکم دے گا جو دنیا میں یہ نفل پڑھتا رہا، سنتیں پڑھتا رہا، آج ان کو فرض کے برابر بنا کے اس کی فرض نمازوں کا حساب پورا کر دو. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ تھوڑا تھوڑا حساب تیار کر کے رکھو. مالک کائنات نے اپنے نبی سے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات کو تہجد پڑھا کریے. نافلۃ لک، یہ نفل نماز ہے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے
این ممکن ہے اسی نماز تہجد کی وجہ سے اللہ آپ کو قیامت والے دن مقام محمود عطا فرما دے۔ اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ کے عرش کے بعد سب سے بڑا جو سٹیج لگے گا وہ مقام محمود کا ہوگا، جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی عظمت کی علامت ہوگی، جو آپ کے میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے اتنا بلند مقام لینا ہے تو نماز تہجد، نماز نفل پڑھا کریں۔ حضرات یہ بھی سیرت امام اہل حدیث ہے، کبھی اس پہ غور کیا؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ ہمیشہ سے اہل حدیث ہیں۔ میرے پیارے فاضل دوست نے بڑے تاریخی حوالے دے کے ثابت کیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ اصل حدیث کے وارث ہیں۔ آپ نے صحیح البخاری کا نام آج پہلے دن نہیں سنا، علماء کو چھوڑ کے مجھے معاف کر دینا، میں مجمع میں کسی سے پوچھوں کہ صحیح البخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، پھر خود بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر۔ شاید ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہے، تقریباً 7600 حدیثیں، 7500 سے زیادہ حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں، جس کے بارے میں امت کا فیصلہ یہ ہے کہ اصح الکتابی بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کے قرآن کے بعد اگر سب سے مستند، سب سے جامع، سب سے قابل اعتبار، سب سے اتھینٹک کو کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اس میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، صحابی رسول کا نام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے ابتدا کے اعتبار سے غلام تھے، بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ نے اللہ کے پیغمبر کو تحفتاً دے دیا۔ کائنات کے امام کے پاس غلام آیا، ساری دنیا کی غلامی کی زنجیریں توڑنے والا، ایک لمحے میں ثوبان کو آزاد کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ثوبان اب تو غلام نہیں رہا، اب تو تیری اپنی مرضی ہے، آزاد مرضی ہے، جانا ہے اپنے علاقے میں، جانا ہے اپنے قبیلے میں، جانا ہے اپنے رشتہ داروں میں، جانا ہے اپنے گھر بار میں، جا چلا جا، میری طرف سے آزاد ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہلے اتنا پیار نہیں دینا تھا یا پھر اب جانے کا نہیں کہنا تھا، اپنا بنا کے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیسی اسیری ہے، کیسی رہائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آپ کے بعد نہیں 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 کوئی رشتہ قبول نہیں، کائنات کے امام میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ثوبان کی اتنی محبت دیکھی تو کائنات کے امام نے بھی محبت کی انتہا کر دی، کمال کا اعلان کیا، کہا لوگوں آج کے بعد قیامت تک کے لوگوں لکھو ثوبان من اہل بیتی، یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دراز کا نہیں ہے، کسی اور قبیلے خاندان کا نہیں ہے، قیامت تک جب تک میرے اہل بیت کی فہرست بنانا ثوبان کا نام بھی اسی میں شامل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، جس حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر یہ کہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کمال ہے، کاش ہمیں عربی کی سمجھ آتی ہوتی، انگریز کی زبان تو سیکھ لی، قرآن کی زبان نہیں سیکھی، رب رحمان کی زبان ساری کی ساری ہے، سانجی ہے، لیکن قرآن کی زبان تو عربی ہے، کاش ہمیں سمجھ آتی۔ فرمایا بندہ جیسے جیسے نفل پڑھتا رہتا ہے نا میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور کائنات کے امام نے کہا آگے اللہ نے کیا فرمایا، حتی احبہ، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرے نزدیک آ جاتا ہے، فرمایا کہ میں اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ گلی بازار کی محبت کے پیچھے ککھ بن جانے والوں، اپنی جوانیاں رول دینے والوں، اپنی زندگیاں تباہ کر دینے والوں، کہیں کوچے میں کہیں گلی کے کونے میں محبتیں تلاش کرنے والوں، کہیں عشق کی داستانیں پڑھ کے رونے دھونے والوں، کہیں غیروں کی حرکتیں ڈرامے کی شکل میں دیکھ کے ساری ساری رات جاگنے والوں،
آئیے نا اس محبت کا مزہ چکھیے، کاش یہ محبت آپ کو مجھے لگ جائے اور پھر اس کا نشہ لگ جائے اور پھر نصیب بھی ہو جائے۔ فرمایا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور ایسی محبت کہ جبریل کو بلاتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ ایسی محبت کہ جبریل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں میں اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کریے، وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے ہیں، جس کی آواز ہمیں نہیں آتی لیکن اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے لوگوں یہ بندہ فلانا ہے، یہ رب کا بڑا پیارا ہے، اس سے تم بھی پیار کرو، اس سے آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا پھر دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فائدہ کس کا ہے؟ نفل کا۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں اور کمال کے صحابی۔ ایک دن صحابہ میں کہنے لگے یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی نبوت سے پہلے بھی توحید کو ماننے والے تھے۔ 4-5 لوگ ہیں، عثمان بن مظعون کا نام آتا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر سے پہلے بھی توحید پر قائم تھے۔ بلکہ ایک دن انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرمانے لگے میں کائنات کے امام کے آنے سے پہلے بھی نماز پڑھتا تھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں صحابہ حیران ہو گئے، کہنے لگے تم کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کہا میں اللہ کی نماز پڑھتا تھا۔ کہا پھر آپ منہ کس طرف کرتے تھے؟ فرماتے میں وضو کر کے نماز کے مصلی یا جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، جس طرف میرا رب میرا منہ کر دیتا میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا تھا۔ یہ اتنے کمال کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ٹائم ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے لیکن وضو اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے۔ حدیث کے الفاظ کے ہیں فتوضا فاحسن الوضوء، وضو بھی کیا اور اچھے طریقے سے کیا، دائیں بائیں چھنٹے مار کے نہیں آ گیا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہاں کی کسی محفل میں کہا تھا وہ لوگوں وضو جنت کا زیور ہے، اور کبھی اپنے گھر میں بیویوں کو زیور پہنتے دیکھا ہے؟ کتنی محبت سے پہنتی ہیں، آرام سے نکالتی ہیں، سنبھالتی ہیں، ٹیڑھا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، پورے ناز نخرے سے پہنتی ہیں۔ وہ کبھی یہ تصور کرو جب وضو کر رہے ہو اللہ کی جنتوں کا زیور پہن رہے ہو۔ یہ معمولی سی قیمتی گھڑی لے آؤ نا تو بندہ اس کو پہنتے اتارتے بڑی احتیاط کرتا ہے، پیسہ لگا ہے نا۔ وہ لوگوں آپ جنت کی گھڑی پہن رہے ہو، آپ جنت کا زیور پہن رہے ہو، محبت سے پہنیے۔ آج کے بعد جب بھی وضو کرنے لگو میری یہ بات اور جملہ ذہن میں رکھنا، وہ جنت کا زیور پہن رہے ہو تو ذرا پیار سے پہنو نا، ذرا آرام سے پہنو نا، ذرا اچھے انداز سے پہنو نا، ذرا ناز نخرے سے پہنو نا، ذرا اچھے طریقے سے پہنو نا، ذرا بہترین سلیقے سے پہنو نا۔ میرے رب کی عطا ہے، اس کو سنبھال کے پہنو نا۔ کہا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، آکے 2 نفل نماز پڑھتا ہے۔ کتنے؟ 2 نفل۔ میرا خیال ہے یہ پورے پروسیس میں، اس پورے عمل میں 10 منٹ لگ جائیں گے۔ 5 منٹ وضو کے لگا لیں، 5 منٹ 2 نفلوں کے لگا لیں، زیادہ کر لیں 15 منٹ لگا لیں۔ 15 منٹ لگ گئے، کائنات کی سب سے سچی زبان سے ارشاد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ابھی سلام پھیرتا ہے اور میرا رب ان نفلوں پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہے. عابدہ، زاہدہ، بڑی بڑی دیر تک عبادت کرنے والی. ویسے تو ساری امہات جو تھی وہ عبادت ضرور کرتی تھی، لیکن نفلی نماز کی حد کرنے والی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں تقریباً 4300 احادیث لکھی امام صاحب نے. لاکھوں کلومیٹر کا سفر کیا ہے، زندگی کے 25 سال سفر کرتے رہے صرف حدیث کے لیے، صرف حدیث کے لیے. اور اتنی زبردست کتاب سنن ابن ماجہ یہ لکھی ہے اور اس کی یہ روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. فرماتی ہیں من صلی 12 رکعتا کل یوم ولیلہ، جس بندے نے ہر روز 12 رکعت نماز، 2 فجر کی سنتیں، 6 ظہر کی سنتیں، 2 مغرب کی سنتیں، 2 عشاء کی سنتیں، یہ 12 رکعت نماز جس نے پڑھی، ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ کل یوم، ہر دن اللہ اپنے اس بندے کے لیے ان 12 نفلوں کے بدلے میں اپنی جنتوں کا ایک محل تیار کرتے ہیں. اور سیرت امام اہل حدیث، ان کے سینہ چوڑا کرنے والوں، اپنے اہل حدیث کہلوا کے اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے والوں، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. لیکن تھوڑی سی جھلک دیکھیے اہل حدیث کون ہوتا ہے. یہ حدیث آپ نے بھی سنی، یہ حدیث میں نے بھی سنی، اس سے پہلے بھی علماء بتاتے ہوں گے، سناتے ہوں گے. لیکن ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے. فرماتی ہیں ما ترکتہ ہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے آج تک میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا. یہ میں نے 12 رکعت کبھی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اور میں بھی کچھ تبدیلی لائیں، اور وہ تبدیلی نہیں جو سڑکوں پہ رول گئی، وہ تبدیلی جو اندر آتی ہے، وہ تبدیلی جو من بدلتی ہے، وہ تبدیلی جو اندر کا انسان بدلتی ہے، جس کے بارے میں قصور والے نے کہا تھا مسجد دی نہ مندر دی، گھر لے ساری اندر دی. اندر بدلا کہ نہیں بدلا؟ کوئی ایک عمل سارے جلسے سے نہیں ملا، ساری رات کی کانفرنس ہو گئی، ایک عمل نہیں شروع کیا. لفظوں کا کھیل کھیلنا، لوگ ہم سے اچھا کھیل کھیلتے ہیں. بازاروں میں جائیے ہر کوئی دکان کھولے بیٹھا ہے، لیکن اقبال نے صحیح کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مولہتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مبارک ہو آپ کو اہل حدیث ہونا، اہل سنت ہونا مبارک ہو. لیکن آئندہ کبھی اہل حدیث کی تاریخ پڑھو تو ساتھ یہ بھی پڑھنا کہ اہل حدیث ہوتے کون ہیں، نام کا کیا ہے. نام آپ بھی رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں. آپ کسی چیز کا نام بدل کے رکھیں، وہ چیز کی اصلیت تو نہیں بدلے گی. اہل حدیث نام کا نام نہیں ہے، صرف نام نہیں ہے، اہل حدیث کردار کا نام ہے. اہل حدیث کردار کا نام ہے. ایک جھلک پیش کرتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیا کمال کا کام کیا، میرے رب نے کتنا قبول کر لیا. 1200 سال ہو گئے امام صاحب اپنی کتاب لکھ کے چلے گئے، لیکن آج کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی جلسہ ایسا نہیں جہاں پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس لکھی کتاب کا تذکرہ نہ ہو. کیا قبولیت کی بات ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا، نعروں سے نہیں ہوتا، محض نعروں سے نہیں ہوتا.
کیا کہا؟ فرماتے میں نے صحیح البخاری لکھنے کے لیے ہر حدیث سے پہلے وضو کیا ہے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے ہیں، ہر حدیث سے پہلے استخارہ کیا ہے۔ یاد ہے 7,500 حدیثیں لکھنے والے، معنی کیا ہے؟ صرف ایک کتاب لکھنے کے لیے، صرف صحیح البخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15,000 نفل پڑھا ہے، اور جس کے 2 نفلوں پر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر سنیے، یہ وہ عظیم انسان ہے اور یہ اصل اہل حدیث ہے کہ جس نے صرف بخاری لکھتے وقت، صحیح البخاری لکھتے وقت 7,500 مرتبہ اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوائے ہیں۔ ہم زندگی میں ایک بار تو کھلوا لیں، پھر اپنے مولا کے سامنے سجدہ کر کے کہہ دیں مولا ہم بھی کمزور ہیں، ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں، مولا تھوڑے کو زیادہ سمجھ لے۔ اگر زندگی میں کبھی ایک بار بھی اس رب کے دروازے پہ نفل پڑھنے کے لیے آئے تو درخواست کر کے جائیے گا مولا باقی کام تیرا ہے، اتنا سا کام میرا تھا، تو چاہے تو ذرے کو پہاڑ کر دے، تو چاہے تو میرے 2 نفلوں کو میری ساری زندگی کی کامیابی کا راستہ بنا دے، اور وہ بنا سکتا ہے۔ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ کبھی کبھی نا ایویں ہی نفل پڑھا کرو۔ میں مانتا ہوں نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین کا ذکر بھی ہے، نماز شکرانہ بھی ہے، نماز توبہ بھی ہے، نماز حاجت بھی ہے، یہ ساری نمازیں ہیں۔ لیکن کبھی ایویں ہی کوئی کام کرتے ہیں نا ہم اپنی زندگی میں نے نا پچھلے دنوں چھوٹا سا ایک کام کیا، گھر میں تھا اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی بوریت دور کرنے کے لیے بھی اور لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے بھی، چونکہ جماعت سے میرا تعلق ہے تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو فون کیا اور میں نے فون پہ ایک جملہ کہا، میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے آپ کو ویسے ہی فون کیا ہے صرف آپ کا پتہ کرنے کے لیے، آپ ٹھیک ہیں، یہ کووڈ شووڈ آیا ہوا ہے، آپ ٹھیک ہیں، برادری ٹھیک ہے، گھر بار میں گرد و پیش میں لوگ ٹھیک ہیں، اتنا سا میں نے پوچھا۔ تو آپ یقین جانیے لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں نے پھر سوچا، میں نے ایک بار ساری زندگی میں اپنے اس دوست کو بغیر کسی کام کے فون کیا ہے تو یہ بندہ اتنا راضی ہو گیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایویں ہی اپنے رب کو فون کیا کرو، کوئی کام نہیں، کوئی حاجت ضرورت مانگنے کی نہیں، بس ایویں ہی گزرے، مسجد میں آئے نفل پڑھ لیے، ایویں ہی گھر میں بیٹھے اٹھے وضو کیا نفل پڑھ لیے، ایویں ہی کوئی مسئلہ بنا جا کے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے رب سے ملاقات کے لیے آپ نے نفل پڑھ لیے۔ میں سوچتا ہوں میرا اگر دنیا کا دوست اور بندہ اتنا راضی ہو جاتا ہے، اندازہ لگائیے میرا رب کتنا راضی ہوگا۔ آج کی میری ساری گفتگو کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں گا، ہزاروں ہی باتیں ہیں، کیا کیا بتاؤں گا، لیکن میری درخواست یہ ہے ساری گفتگو سے اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ آج کے بعد زندگی میں تھوڑے تھوڑے نفل داخل کرنے ہیں، کبھی نماز سے پہلے، کبھی نماز کے بعد جب وقت ہوتا ہے، کبھی مسجد میں آتے ہوئے، کبھی تحیت المسجد کے، کبھی تحیت الوضو کے، کبھی شکرانے کے، کبھی پورے شہر کو کھانا کھلا دیا، کہتے ہیں میرا منڈا اول آیا ہے، ہاں ٹھیک ہے سارے شہر کا کھانا کھلایا، اللہ قبول کر لے، نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کہتا ہے میری ماں کہتی ہے اپنی پڑوسن کو بتاتی ہے ماشاءاللہ تی آئی سی بڑی سکھی ہے، وہ سارے پنڈ کو بتا دیا، ارد گرد کو بتا دیا، اڑوس پڑوس میں بتا دیا۔ اگر بیٹیاں سکھی ہیں ماں تو نے نفل کیوں نہیں پڑھے؟ اگر تیرے بیٹے کو اللہ نے کسی مصیبت سے بچایا وہ نفل کیوں نہیں پڑھے؟ اگر تجھے آج اچھا کاروبار لگ گیا تو شکرانے کے نفل کیوں نہیں پڑھے؟
اعلان تو فیس بک پہ بھی کر دیا، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنا چہرہ لے کے نہیں گیا، جہاں پہ میرے رب نے چہرے کی قیمت نہیں ڈالنی بلکہ میرے رب نے نیتوں کی قیمت ڈالنی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہارے مال دیکھے، نہ تمہاری شکلیں دیکھے، اللہ دیکھے تو دل کو دیکھے، اللہ دیکھے تو نیتوں کو دیکھے۔ عادت بنا لو۔ آج کی کانفرنس کی میری گفتگو کا یہ پیغام سمجھ لو، اور بالخصوص میں ان بزرگوں سے مخاطب ہوں، خواتینوں حضرات سے، جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ سمجھئے زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اب زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ ویسے تو یہ کبھی صبح سویرے بھی غروب ہوتا ہے، یہ زندگی کا سورج بتا کے نہیں جاتا، یہ زندگی کا سورج عین دوپہر میں بھی غروب ہوتا ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہونی ہے، لیکن بالخصوص 60 سال والے جو ہیں، جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا اللہ ان کا حیا بڑا کرتا ہے، ان کے سفید بالوں کی شرم بڑی کرتا ہے، لیکن قیامت والے دن 60 سال سے زیادہ عمر والے کا اللہ نے کوئی بہانہ نہیں سننا۔ یہ نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں بچا تھا، میں کام دنیا کے کرتا رہ گیا، میری جاب چل رہی تھی، میں دنیا کی ڈیوٹیاں کرتا رہ گیا، میں بچے پال کے آیا ہوں۔ کون سا کمال ہے بچے پالے ہیں؟ انگریز بھی پالتا ہے۔ میں کوٹھی بنا کے آیا ہوں، کون سا کمال ہے؟ کافر بھی بناتا ہے۔ میں نے اتنی زمین جائیداد کٹھی کی ہے، کون سا کمال ہے؟ یہ تو غیر مسلم بھی کرتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، اللہ کا خلیفہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہے، اپنا سینہ چوڑا کر کے اہل حق اہل حدیث بھی کہتا ہے تو نے زندگی کو کیسے اچھے طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ حضرت شیخ تشریف لائے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا، صحت میں، ایمان میں، عمر میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ابھی آپ ہم سب سے ہم کلام ہوں گے، میری گفتگو کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے عظیم، ان کا نام ہے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، عام یہودی نہیں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بہت بڑے عالم اور بہت سارے حصے کے حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی تورات کے حوالے سے کوئی بات آتی تو آپ کو بلا کے اس کے بارے میں تصدیق کی جاتی۔ فرماتے ہیں میں مدینے میں بستا تھا اور ایک دن میں نے اعلان سنا کہ وہ شخصیت جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں۔ بڑا شوق تھا دیکھنے کا، ملنے کا، لیکن ایک دھڑکا بھی لگا تھا۔ دھڑکا یہ تھا کہ لوگوں نے پراپیگنڈا کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑاتے ہیں، باپ بیٹے کو دور کرتے ہیں، ماں بیٹی کی جدائی ڈالتے ہیں، وہ خاندانوں کو توڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ خبریں، یہ پراپیگنڈا عام تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا مجھے اشتیاق بھی تھا، شوق بھی تھا، لیکن میرا کلیجہ دھک دھک بج رہا تھا۔ نہ جانے آنے والا کیا تبدیلی لانے والا ہے، نہ معلوم کیا لڑائی، کیا جھگڑے، کیا خون خرابہ، کیا انسانوں کا قتل، کیا انسانی لاشوں کے ڈھیر اور انسانی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ مجھے یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا۔ فرماتے میں پھر بھی ہمت کر کے کائنات کے امام کے آنے کا اعلان ہوا تو مدینہ سے باہر آپ کا استقبال کرنے چلا گیا۔ یہ بڑی مشہور بات انہوں نے کہی تھی کہ جب آپ کے چہرے مبارک پہ سب سے پہلی میری نظر پڑی تو میرے اندر سے وہ آواز آئی لیس الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا چہرے کردار کے دروازے ہوتے ہیں، اور لوگوں چہرے اندر کی چگلی کھاتے ہیں، لاکھ چھپائیے چہرہ بتاتا ہے کہ کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نوجوان جذباتی لوگ ذرا میری بات کو دھیان سے سنیں، بڑے بڑے سیانے بندے بھی جذباتی ہوئے پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کا پہلا خطبہ دیا۔ آپ نے نہیں سنا، میں نے کہا مدینہ کی ریاست کا پہلا خطبہ دیا۔ ہم نے بھی کوئی 250-300 خطبے تو سن لیے ہوں گے مدینہ کی ریاست کے۔ ذرا تقابل کیجئے گا، ذرا سوچئے گا فرق کیا ہے۔ کائنات کے امام نے سب سے پہلا خطاب سارے جہان کو کیا، ایھا الناس، اے لوگو میری بات کو دھیان سے سنو، اور سب سے پہلا پیغام دیا، افشوا السلام بینکم، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی سلامتی کی بات کیا کرو۔ یہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، جب کسی سے ملتا ہے جانے سے یا انجانے سے، من لم تعرف ومن لم تعرف، جسے جانو یا نہ جانو، کون ہے نہیں پتا، لیکن سب سے پہلا پیغام سلامتی کا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات یہ کہا اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، غریبوں کو کھلایا کرو، چن چن کے امیر تلاش کرتے ہو، غریبوں کو کھلایا کرو۔ اور میں تو تھوڑی سی جسارت کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں، ان نیک لوگوں کو کھلاتے ہو جو دنیاوی اعتبار سے آپ کی نظر میں گناہگار ہوں، ان کو بھی کبھی کبھی بلایا کرو، ان کو بھی محبتوں کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھاؤ، اور ساتھ والے مصلے پہ جا کے، ساتھ والے کمرے میں مصلہ بچھا کے اس مالک سے رو رو کے دعا کیا کرو، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے لے جانا تیرا کام ہے، کہ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ کبھی اس کی ہدایت کی دعا کیجئے، کبھی اکیلے بیٹھ کے آپ کو کسی پہ غصہ ہے، شہر کا گندا بندہ ہے، کبھی اس کے لیے دعا بھی تو کرنا۔ میرے نبی کی تو سنت یہ تھی جسے ہم نے بھلا دیا، ہم تو اپنوں کے لیے دعا کرنا بھول گئے، بیگانوں کی تو بات ہی اور ہے۔ کائنات کے امام دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، کائنات کا امام ان کو دعوت دینے سے پہلے مصلے پہ بیٹھ گیا، کہا اللہ یہ عمر بڑا کمال کا بندہ ہے، یہ مجھے چاہیے میری جماعت کی بہتری کے لیے، میرے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، مجھے سیدنا فاروق اعظم چاہیے، عمر ابن خطاب چاہیے۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں کسی جلسے کے بعد ایک گھر میں بیٹھا تھا قصور کے کسی علاقے میں، مولانا صاحب بھی تشریف فرما تھے، میزبان جو تھے وہ چودھری صاحب یا جو بھی تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا، فرمانے لگے جی دعا کرو جی چودھری صاحب داڑھی پوری کر لیں۔ میں نے بات کو تھوڑا ٹال دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ توفیق دے۔ پھر تھوڑی دیر فرمانے لگے بندے بڑے چنگے نے داڑھی پوری کر لینا۔ اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کہا۔ میں جب وہاں سے رخصت ہونے لگا نا تو میں نے مولانا سے ایک بات پوچھی، علماء کرام سے معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، میں نے مولانا سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا مولانا آپ نے کبھی دعا کی ہے ان کے لیے؟ کبھی آدھی رات کو آپ کو اتنی جو تڑپ ہے کہ آپ 3 بار تو مجھے کہہ چکے اور بھرے مجمع میں کہہ چکے کہ دعا کرو جی داڑھی رکھ لے، میں نے کہا آپ نے کبھی کیا؟ کسی رات اٹھو نا، آپ کا ہمسایہ اچھا نہیں، اس سے لڑتے کیوں ہو؟ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نفرتیں کیوں بڑھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھ کے کبھی دعا تو کرو میرے مولا، یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کو اپنے راستے پہ چلا دے۔ وہ کبھی کافروں کے لیے بھی دعا کیا کرو، مولا ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ ہماری ترتیب الٹ ہو گئی ہے۔ کائنات کے امام کی ترتیب یہ تھی، سارا دن دعوت دیتے تھے،
اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، مولا جن کو دعوت دے کے آیا ہوں دعوت میں دے سکتا ہوں، اس سے اگلا کام میں نہیں کر سکتا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ یہ نوجوان جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے، میری درخواست ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، کوئی بھی انتظامیہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، تنظیم ہے، جماعت ہے، جس دن پروگرام کروانا ہو نا اللہ کے دین کا، کم از کم اس دن نماز تہجد لازمی پڑھا کرو۔ اس سونے رب کے سامنے سب سے پہلے درخواست کیا کرو، مولا کوئی ذاتی اپنا مفاد نہیں ہے، مولا کوئی اپنا نام و نمود نہیں ہے، مولا کوئی شو آف نہیں ہے، اللہ تیرے دین کے لیے کام کرنے لگے، مولا خلوص بھی دے دے، اور جب ہو جائے پروگرام تو پھر مصلی پہ بیٹھا کرو، مولا ہدایت دینا بھی تیرا کام ہے، یہاں تک لانا ہمارا کام تھا، اس سے آگے لے جانا میرا مولا تیرا کام ہے۔ حضرات یہ اتنا بڑا نسخہ ہے، آزما کے دیکھیے، اپنی اولاد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے جاننے انجانے والوں میں کبھی ان کے لیے ہدایت کی دعا دے دیجئے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اس کو ہدایت مل گئی وہ اکیلا جنت نہیں جائے گا، انشاءاللہ تیرا جنت کا داخلہ بھی پکا ہو جائے گا۔ اور مجھے یاد آ گیا، یہ دعوت و تبلیغ بہت اچھا کام ہے، نصیبے والوں کا کام ہے، جلسے کانفرنس سے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کانفرنس کبھی کرو، صرف اکیلے آپ نے کرنی ہے، وہ کانفرنس کے جس کا کوئی اشتہار نہیں ہوگا، وہ کانفرنس کے جس کے کوئی بینر نہیں لہرائیں گے، وہ کانفرنس کے جس کے بہت بڑے بڑے نام نہیں چھپیں گے، وہ آپ نے اپنے ساتھ کانفرنس کرنی ہے۔ میرا کھرڑے والا کا کوئی ایک بھائی یا بہن اگر آج وہ کانفرنس کر لے، اللہ کی قسم وہ دنیا کی ساری کانفرنسوں سے بڑی کانفرنس ہوں گی، اور وہ کانفرنس صرف اتنی ہے، ارادہ کر لو میں نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، میں نے کسی اور کو بھی ساتھ لے کے جنت جانا ہے۔ انتخاب آپ کا ہوگا، رحمت میرے رب کی ہوگی۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔